بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں کہ بنیادی سنگل لوپ آلٹرنیٹر یا جنریٹر کیسے کام کرتا ہے, اس کی بناوٹ کیا ہوتی ہے اور اس کا ویو فارم کا اظہار کیسے ہوتا ہے. یہ بنیادی طور پہ ان طلباء کے لیے جو الیکٹریکل ٹیکنالوجی کی بنیادی تھیوری سمجھنا چاہتے ہیں, جنریشن سمجھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ لیکچر بڑا ہیلپ فل ہوگا. اگر اس لیکچر کو سنتے ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی میں ایک نیا ٹرن آنے والا ہے. تو شروع کرتے ہیں بنیادی سنگل لوپ جنریٹر. اس کا ورکنگ پرنسپل میرے لاسٹ لیکچر میں بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ فیراڈے لا آف الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کے اصول پہ کام کرتا ہے. فیراڈے لا کیا ہے کہ جب ایک مغناطیسی فیلڈ کے اندر کسی بھی کنڈکٹر کو حرکت دی جاتی ہے یا گھمایا جاتا ہے یا کسی بھی طریقے سے اس کو روٹیٹ کیا جاتا ہے تو وہ فلکس میں تبدیلی واقع کرتا ہے, جس کی وجہ سے اس رنگ کے اندر ایک ای ایم ایف پیدا ہو جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ای ایم ایف کا تناسب کس چیز کے ساتھ ہے اور کس طرح سے روٹیشن میں تبدیلی ہونے سے پیدا ہونے والی ای ایم ایف میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. اس کا اظہار کے لیے یہ ہم نے ایک ویو فارم بنایا ہے. پہلے فرسٹ آف آل آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک سادہ سنگل لوپ جنریٹر ہوتا کیسے ہے. ایک سنگل لوپ جنریٹر بنیادی طور پہ دو مغناطیسی پول جس کو ہم فیلڈ کہتے ہیں, میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں, اس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے, جس کے دو پول ہوتے ہیں, ایک شمالی قطب اور دوسرا جنوبی قطب. شکل میں آپ کے سامنے ایک سنگل ٹرن مستطیل نما کاپر کوائل کو دو پولوں کے پیدا شدہ مغناطیسی میدان میں گھومتا ہوا دکھایا گیا ہے. کوائل کے دونوں سروں کو دو سلپ رنگ سے جوڑا ہوا ہے. اب دو سلپ رنگ ہوتے ہیں یہ جو دکھائے ہوئے. سلپ رنگ کا کام کیا ہوتا ہے, یہ اس ٹائپ کا ہوتا ہے سلپ رنگ, ٹھیک ہے جی, جو کہ اس کی شیفٹ سے اندر روٹر جو ہوتا ہے اس کی شیفٹ سے انسولیٹڈ بھی ہوتا ہے, کیونکہ شیفٹ آپ کو پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میٹل مٹیریل کی بنائی گئی ہے, اس سے انسولیٹڈ بھی ہوتا ہے. اور دو یہ رنگ ہوتے ہیں, ان کے اوپر برش لگے ہوتے ہیں. سپلائی ساری یہ پورے رنگ کی سپلائی جو ہوتی ہے وہ ساری آتی ہے, ایک پازیٹیو سلپ رنگ ہوتا ہے, ایک نیگیٹو سلپ رنگ. اس طرح کے دو سلپ رنگ ہوتے ہیں, یا ایک نیگیٹو ہاف سائیکل کو کور کرتا ہے, دوسرا پازیٹیو ہاف سائیکل کو کور کرتا ہے. یہ دو سلپ رنگ ہوتے ہیں, ان کے اوپر ہمارے کاربن برشز لگائے جاتے ہیں دونوں پہ. تو وہ ان دونوں کی جو سپلائی ہوتی ہے اس کو وصول کر کے بیرونی سرکٹ کو فراہم کرتے ہیں. اندر ایک یہ رنگ دکھایا گیا ہے, یہ لائٹ ایک وائنڈنگ ہے, کیونکہ یہاں پہ ایک سادہ لوپ آلٹرنیٹر کا ہم تجربہ کرنا جا رہے ہیں. یہ ایک تجرباتی طور پہ بنایا گیا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس سادہ آلٹرنیٹر میں سنگل لوپ ہمیں ایک رنگ دکھایا گیا ہے اور دو یہاں پہ مغناطیسی پولز ہیں جو فلکس کو پروڈیوس کر رہے ہیں. یہ ہمیں یہ جو ایرو کے نشان ہے یہ لائنز آف فورسز ہے یا فلکس ہے جو کہ N سے S پول کی طرف ٹریول کر رہا ہے. یہ سارے ایریے کو ہم مغناطیسی میدان کہتے ہیں. اس کے اندر ایک سادہ لوپ رنگ آلٹرنیٹر بنایا گیا ہے. تو ہر سلپ رنگ پر ایک کاربن برش لگا ہوتا ہے, اور ان برشز کے ذریعے کوائل میں پیدا ہونے والی کرنٹ کو بیرونی لوڈ سرکٹس کو دیا جاتا ہے. کام کرنے کا طریقہ اس کا کیا ہے جی, اب ہم اس کو ایک مستقل سپیڈ سے گھمایا جاتا ہے تو اس انداز میں اس میں ای ایم ایف پیدا ہوتی ہے. فرض کریں کہ پہلی پوزیشن اے کے اوپر ہمارا آلٹرنیٹر ہے, یہ رنگ ابھی اے پوزیشن پہ ہے, اے یہ والی پوزیشن ہے. یہاں پہ اس پوزیشن کے اندر ہمارا رنگ ان کے بالکل پیرلل میں ہے, ہمارے مغناطیسی میدان N اور S کے بالکل پیرلل میں ہے. جب دو چیزیں پیرلل میں ہوں, پیرلل میں جا رہی ہوں, تو وہ ایک دوسرے کو قطع کرے گی؟ نو, کبھی نہیں کریں گی, کیونکہ پیرلل میں ہیں دونوں. دونوں کیا ہیں جی, پیرلل میں ہیں, تو ایک دوسرے کو بالکل قطع نہیں کریں گی. ہم کہیں گے کہ ان کے درمیان بننے والا اینگل کیا ہے, زیرو ہے. جب اینگل 0 ڈگری پر ہوتا ہے تو وہاں پہ ہماری کوئی ای ایم ایف پیدا نہیں ہوتی, کیونکہ فیراڈے لا آف الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کے تحت ہم پڑھ چکے ہیں کہ ای ایم ایف ایک ہی صورت میں پیدا ہوگی جب ہمارا جو کنڈکٹر ہے وہ مغناطیسی فلکس کو کاٹے گا, قطع کرے گا. تو اس لیے اس پوزیشن پہ ہم ابھی زیرو پہ ہیں, ہماری سپلائی کیا ہے, ابھی زیرو پہ ہے, کیونکہ ہم پیرلل میں ہیں, اس کے پیرلل میں کوئی فلکس قطع نہیں ہوتا, تو اس لیے سپلائی زیرو پہ ہے. اب ہم روٹیشن اس کو دیے جا رہے ہیں, اپنے روٹر کو یا جو کنڈکٹر ہے, کنڈکٹر کا رنگ ہے, اس کو روٹیشن دیے جا رہے ہیں. اب ہم زیرو پوزیشن سے اس کو تھوڑا سا 45 ڈگری پہ لے گئے ہیں, جس کو 2 نمبر پوزیشن یہاں پہ شو کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. اس پوزیشن پہ آپ دیکھیں گے کہ سپلائی کی کچھ مقدار پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اس بیلزلی شکل میں یہ رنگ
कुछ फ्लक्स को पता करता है, जिससे हम देखेंगे कि ग्रेजुअली हमारी कुछ सप्लाई पैदा होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह जब वो बिल्कुल इसके 90 डिग्री पे जाता है, बिल्कुल इसके अमूदन होता है और फुल काटता है फ्लक्स को, तो उस पोजीशन में हमारा वेव फॉर्म मैक्सिमम पोजीशन पे होगा। ये ऐसी पोजीशन होगी जिसमें हमारी सप्लाई मैक्सिमम ईएमएफ हासिल कर रही हो। इसी तरह मजीद इसको टर्न देते जाएं तो ये 135 पे फिर नेगेटिव की तरफ थोड़ा सा आना शुरू हो जाएगा और 180 पे अपनी पहली पोजीशन जिसमें रिंग हमने देखा था कि हमारी फील्ड के बिल्कुल पैरेलल में है, वहां पे कोई फ्लक्स को नहीं काटेगा। इस तरह हमारी फिर से सप्लाई की पोजीशन 0 हो जाएगी। अब रिंग की दूसरी साइड नेगेटिव साइड मकनातीसी मैदान को काटने की तरफ जा रही है। इसी तरह जैसे जैसे वो ग्रेजुअली नेगेटिव साइड पे फ्लक्स को पता करेगी तो सप्लाई हमारी पैदा होती रहेगी। तो ये एक सादा लूप जो अल्टरनेटर है, इन 5-6 पोजीशंस के जरिए उसके अंदर अमल करता है, जो कि बड़ी ही तेजी से होती हैं। ये तो एक साइकिल आप लोगों के सामने दिखाया गया है। तो हमारी एसी सप्लाई के 50 साइकिल और यूरोपियन कंट्रीज में 60 साइकिल एक सेकंड के अंदर इस तरह के गुजरते हैं। इसका तसलसल इतनी तेजी से होता है कि हमें आम सप्लाई में नहीं, इंसानी आंख इसका मुशाहिदा नहीं कर पाती। तो इतनी तेजी से ये फ्रीक्वेंसी का साइकिल चलता है और इस तरह से एसी की बुनियादी तौर पे पैदाइश होती है। इससे नेक्स्ट चैप्टर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि अल्टरनेटर की स्पीड, पोलों की तादाद और फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या लिंक बनता है। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की भरपूर समझ आई होगी। अगर आपको किसी किस्म की हेजिटेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपकी क्यूरीज का भरपूर जवाब शामिल करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ।